سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ازانمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ کیا وجہ ہے خودکشیوں کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اب آئے روز ایک خبر سنائی دیتی ہے، فلاں مال سے، فلاں دیوار سے، فلاں پنکھے سے لٹک کر، فلاں ہاسٹل میں، فلاں جگہ پر، فلاں کہیں خودکشی کر لی۔ اس عظیم نعمت کو اس انداز سے ناشکری کا نشانہ بنایا گیا کہ اس جیسا تو ہم خود پیدا کر ہی نہیں سکتے، خود اپنی خلقت کی گواہی کے لیے بھی موجود نہیں تھے۔ مگر کیا وجوہات ٹھہرتی ہیں کہ اتنا پیارا انسان کہ جس کی ایک آنکھ، ایک ناک، ایک بال کے برابر بھی کوئی دوسری خلقت نہیں موجود، کوئی اس کی مثل نہیں ہو سکتا، وہ ساری جان، سارا سب کچھ ضائع کر دیتا ہے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر یا بہت ساری وجوہات کے اوپر؟ آخر وہ وجوہات ہوتی کیا ہیں؟ اگر وہ کسی خدا کا ماننے والا ہے، اگر وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر کیا اس کا مذہب اس کو اجازت دیتا ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو خودکشی کر لے؟ سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ساری تکلیف ڈال دیتا ہے کہ وہ اٹھا نہیں سکتا؟ کیا وہی خدا جو کہتا ہے کہ ہم تو اتنا وزن ڈالتے ہی نہیں ہے جو یہ اٹھا نہ سکے، تو پھر خدا نہیں دیکھتا؟ کیا خدا اس معاملے میں کوئی راستہ نہیں بتاتا؟ یہ آج سوالات ہیں جو میں پوچھنے لگا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، جوابات ان کے لیے نہیں ہیں، وہ اپنے سوال اور جوابات خود لے کے چلے گئے۔ اب ان سے فرشتے سوال اور جواب کریں گے، اب ان سے پوچھا جائے گا یوم الدین میں وہ سوال اور ان کے جوابات ان کے حوالے۔ مگر جو لوگ دنیا میں باقی ہیں، جو کہیں نہ کہیں کسی ڈپریشن، فرسٹریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، جن کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا خودکشی کی گنجائش ہے، آج کے سوالات ان کے نام اور آج کے جوابات بھی ان کی نظر، آج کا پروگرام بھی ان کی نظر، کہ اگر وہ کسی بھی مسلک، مذہب، دین سے تعلق رکھتے ہیں تو خودکشی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا کسی بھی طور سے اجازت ملتی ہے؟ کیا اس کے کچھ دیر پا نقصانات ہیں؟ کیا یہ منفی چیز ہے یا کسی بھی طور سے کوئی راستہ ہے یا پھر کسی بھی طور سے کو قابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا؟ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی پیارے خطیب ہیں اور اپنی گفتگو سے، اپنے عمل سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اور اس لیے بھی خاص ہے آج کا پروگرام کہ خود بھی حق ادا کر رہے ہیں نوجوانی کا، اپنی جان کو، اپنے اندر کے کمالات کو، لیاقت کو، شرفیت کو ضائع نہیں کر رہے۔ علامہ رضی حسینی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ سے تشریف فرمائیں ہمارے مہمان۔ آج اس دن آپ الف لام میم میں ان کو بارہا دیکھتے ہوں گے، ہندو کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، شعبہ تدریس سے، تعلیم سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ڈاکٹر منوج چوہان، السلام علیکم، خوش آمدید، گڈ ایوننگ۔ ساتھ سے تشریف فرمائیں ہمارے بہت ہی پیارے مہمان، اس سے پہلے بھی الف لام میم کا حصہ بنے، کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے موجود ہیں، جو لوگ مذہب مسیح سے تعلق رکھتے ہیں، مسیحی ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، اور ان کو بھی درپیش چیلنجز ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ خودکشی کا دروازہ کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ میں آج ان کی زبان سے ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ پادری یوسف، السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ السلام، خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ علامہ صاحب، خودکشی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا کسی بھی طور سے خودکشی کی اجازت ملتی ہے؟ انسان خودکشی کرتا کیوں ہے، اور جب کرتا ہے تو کیا وہ نجات پا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سب سے پہلے میں اویس بھائی آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں یہاں پر حاضر ہوا۔ شرعی اعتبار سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس کائنات انسانیت میں ضابطہ حیات لے کر آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم محسن انسانیت ہیں، اور جس انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے انسانیت کے درد کو اور انسانیت کے مقام کو، انسانیت کے وقار کو بیان فرمایا، شاید ہی کوئی ایسا بیان کر سکے۔ بے شک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اس اعتبار سے خودکشی کرنے والے کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سخت وعیدیں ہیں، یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا۔ جو شخص خودکشی کیا ہوا تھا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا نماز جنازہ ادا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین نے ادا نہیں فرمایا، لیکن اجماع امت یہ ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ نے نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون انسانیت کے درد کو سمجھ سکتا ہے؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو اتنا ناپسند فرمایا
کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا، آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں خود محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا اور انسانیت کے درد کو سمجھنے والا، لیکن میں اس عمل سے اتنا ناپسند ہوں کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. تو یہ عمل سوچنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ خود امام الانبیاء نے اس چیز کو، اس عمل کو اتنا ناپسند فرمایا کہ خود نماز جنازہ ادا نہیں فرمایا، تو آخرت کے پھر کیا معاملات ہوں گے. شرعی اعتبار سے یہ فعل حرام ہے. حرام ہے کلی طور سے. آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یقین جانے اس کے بعد تو کچھ نظارہ ہی نہیں نظر آتا کہ جب رسول خدا رحمت للعالمین ہی، رحمت کا سرچشمہ، سراپا، محور، مصدر ہی آپ سے نظر کٹا لے یا یہ کہے کہ نہیں جنازہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اب بخشش کی گنجائش کہاں رہے گی، سوال جواب کہاں رہیں گے اور عافیت کیسے ہوگی. میں چونکہ اس کو دلیل اور بنیاد بنانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر منوج چوہان صاحب، ہندو کمیونٹی میں جہاں پہ خدا کا تصور ہے وہاں پہ کیا خودکشی، خود سوزی، خود اپنی جان لے لینا کسی بھی طور سے اچھے اور مستحب اور قابل قبول بات ہے؟ میں اس کا جواب، آج میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ برداشت کیجئے گا اس بات کو. گیتا سے اس کا میں جواب دیتا چلوں کہ لوکوستیم برودنشٹا شنش آتما ونشچتی شریر لوکوستی نہ پاہا نہ سکن شنش آتما. ہے مانو، ہے انسان، یہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ سنسار تیری کرم بھومی ہے اور تو اپنی کرم بھومی کے مان بند سے ناپا جائے گا. اسی لیے تو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر، کیونکہ تیرا نشکام کرم ہی تیرا کرتویہ ہے اور تیرا کرتویہ ہی تیرا دھرم. لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہت کے لیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارگ ہے. اس لیے اپنوں سے مکت ہو کر سماج کلیان کے لیے کرم کر کہ یہی موکش کا مارگ. دوسرے سارے کرم تو موہ مایا کرودھ کے بندی ہیں اور جو سویم ہی بندی ہیں وہ تجھے موکش کے مارگ پر کیا لے جائیں گے. یدی سماج سکھی نہیں تو ویکتی بھی سکھی نہیں رہ سکتا. ویکتی میں سے انسان، یدی سماج کی آنکھ میں آنسو ہے تو سمجھ لے تیری آنکھیں بھی سکھی نہیں رہ سکتی اور تو سماج کا ایک بھاگ ہے. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو انسان ہمارے اشرف المخلوقات، ہم لوگ اسے کہتے ہیں اتم یونی. 84 لاکھ جنموں کے بعد ایک جنم ملتا ہے، اسے کہتے ہیں اشرف المخلوقات، اتم یونی. انسان، منشیہ جنم. اور منشیہ جنم اتنا دولب ہے، اس میں کلیوگ میں اس کی 100 برس کی آیو دی گئی ہے. ایج جو ہے رکھی گئی ہے وہ 100 ایئرس، جو ہمارے انسان پورا نہیں کر پاتے. مختلف ڈیزیز میں، مختلف میٹرز میں وہ اس طرح بری طرح الجھ جاتے ہیں، وہ پورا نہیں. تو بری طریقے سے یہ الجھنا، یہ موہ مایا، اس میں بندھے ہوئے انسان. جبکہ ایشور نے کہا ہے کہ آپ ایسے کرم کریں جس سے سماج کا کلیان ہو. تو جس سے سماج کا کلیان ہوگا وہ اوشیہ آپ کا، آپ کی کمیونٹی کا. سماج بازوقت اتنا اور مشکل جہاں کر دیتا تک ہے نا آپ نے، جینا. ایک منٹ سر، جہاں تک آپ نے نہیں، سماج ہی مشکل کر دیتے ہیں نا جینا. اب انسان جو خودکشی کر رہا ہے، ایک سوال یہ بھی ذہن میں اٹھتا ہے نا کہ وہ کسی کے ساتھ تو ظلم نہیں کر رہا ہے نا، اپنے آپ پہ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ ان لوگوں سے تو کہیں بہتر نہیں ہو گیا جو دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں. بالکل بالکل غلط ہے یہ. ہمارے، میں آج ہندو دھرم سے جواب دوں گا کہ تو نے گربھ میں پربھو سے کیا تھا وعدہ، گربھ کوک میں بھجن کروں گا ہر لو بادھا. بادھا مینس ڈیفیکلٹیز. تو نے گربھ میں پربھو سے کیا تھا وعدہ، میں بھجن کروں گا ہر لو بادھا. آ کے بھول گیا اور سکھ میں پھول گیا اور تیری بدلی نظریہ رہی. واہ واہ واہ، کیا تو بات. یہ جو خودکشی ہے یہ ہندو مذہب میں ٹوٹلی حرام ہے. کیونکہ حرام. شریر جو ہے بس. وہ، ایک منٹ مجھے دیجیے گا، شریر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ ایشور نے دیا ہے، وہ انسان کا ذاتی، یہ کرائے کا گھر ہے. اور کرایہ ہمیشہ، کرائے کے گھر کو آپ بہت زیادہ ڈیکوریشن نہیں کر پاتے. ڈیکوریشن کریں مگر خاص خیال رکھیں، توڑے نہیں نا اس کو. آپ کا permanent حق کوئی decoration اب نہیں نہیں ہے. کر پادری پاتے. یوسف صاحب، یہ دو باتیں تو مجھے سمجھ میں آ گئی. تیسری بات یہ کہ خودکشی انسان کرتا ہے، اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی طور سے. کیا کوئی ہمیں تاریخ میں ایسی مثال ملتی ہے، کوئی پروفیٹ، کوئی نبی، کیا کسی بھی دین کی تعلیمات آپ کو خودکشی کا راستہ دکھاتی ہیں، خاص طور سے کرسچینٹی میں؟ باپ اور بیٹے قدس کے نام سے آمین. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. اویس ربانی صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو یاد کیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بائبل مقدس میں کسی کی خودکشی کا کچھ واقعہ ہے، تو بائبل مقدس میں 6 لوگوں کی خودکشی کا ہے، جن میں ساؤل بادشاہ، جب وہ جنگ کر رہے تھے تو اس وقت جب اس گیٹ کے قریب پہنچ چکے تھے فتح کے، لیکن انہوں نے آگے سے اپنے جب تیر اندازوں کو چھوڑا تو وہ اس نرگے میں آ گئے. تو انہوں نے اپنے صلاح بردار سے کہا کہ مجھے مار دو، بجائے اس کے کہ مجھے دشمن مارے اور بے عزت کرے. اچھا.
تو صلہ بردار جو تھا، صلہ بردار معذرت کے ساتھ پہلے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. یہ وہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے آج گولہ بارود والوں کو کہتے ہیں، یا ساتھ جو ان کا وہ اسلحہ لے کر چلنے والا ہے، صحیح. اس کو صلہ بردار کہتے ہیں. تو صلہ بردار تھوڑا ڈر گیا، تو ساؤل بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنی تلوار کھڑی کر کے اس کے اوپر گرے اور اپنی جان دے دی، خودکشی کر لی. ان کا صلہ بردار جو تھا وہ بھی ڈر گیا کہ میرا بادشاہ مر گئے، صحیح. تو اس نے بھی خودکشی کر لی. تو اس طرح ابی ملک ایک تھے بائبل مقدس میں جن کا ذکر ہے، تو انہوں نے یہ قضات کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، تو ان کے اوپر ایک عورت نے چکی کا پاٹ جنگ کے دوران جو ہے وہ پھینک دیا. صحیح. اب جب چکی کا پاٹ کسی انسان پہ گر جاتا ہے تو وہ تقریباً مفلوج تو ہو ہی جاتا ہے اگر فوری طور مرے نہ. تو انہوں نے اپنے صلہ بردار سے کہا کہ تو مجھے مار دے، نہ ہو کہ دشمن یہ کہے کہ ایک عورت نے اس کو مار دیا. اچھا. تو اس طرح پھر اس صلہ بردار نے ان کو مار دیا تھا. صحیح ہے. تو یہ سارے جو ہوئے ہوئے ہیں، جی. اس میں کوئی کسی اور کو مار رہا ہے کسی وجہ سے، کسی جی بالکل، یہ جنگ کے دوران کے واقعات تھے. ہاں. پھر ان میں ایک خودکشی جو مسیحیوں کو بہت زیادہ اس چیز کا علم ہے، وہ ہے یہودا اسکریوتی، جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، جنہوں نے ان کو پکڑوایا تھا، جو 12ویں حواری کہلاتے جی بالکل. تو انہوں نے پھر اپنی اس شرمندگی میں، اس بات میں جو ہے کہ میں نے یہ غلط کر دیا، تو پھر اس نے خود کو جو ہے وہ پھانسی سے ہلاک کر لیا. تو یہ واقعات 6 لوگوں کے ہیں، جس میں 5 پرانے عہد نامے میں ہیں اور ایک یہ والا جو ہے یہ نئے عہد نامے میں ہے، کہ جس میں مختلف وجوہات سے لوگوں نے اپنی جان دی. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جیسے کوئی جنگ میں گر گیا ہے، یا کسی کے کوئی سمجھ رہا ہے کہ میری صلاح غلط ہوگی. ایک ایکسیفل نام ان کا اس طرح کا، ایکسیفل، وہ سوری تھوڑا نام اس طرح کا ہے، وہ ہماری زبان کا بھی نہیں ہے. ہاں جی، ہمیں نام سے نہیں کام سے مطلب ہے. ایکسیفل. خودکشی کی اجازت ملی اس ہے. نے داؤد بادشاہ کے خلاف کچھ سازش کی، تو وہ اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکا. اپنے لوگوں نے کہا کہ اس کی صلاح غلط ہے، کہ یہ اگر داؤد بادشاہ کو مارنے کی کوشش کرے گا تو اپنے لوگ بھی مرے جائیں گے. تو اس صلاح کو جب انہوں نے نہیں مانا تو اس کو یہ ڈر لگا کہ داؤد پادری بادشاہ صاحب، ہمیں ایسے قطع تعلق کی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مگر کیا کرسچینٹی میں سوسائڈ کی پرمیشن ہے؟ آپ نے ذکر کیا کہ آیا مطلب بائبل مقدس میں کوئی ایسا ہے. یہ تو وہ 6 لوگوں کا ہے جنہوں نے مختلف وجوہات سے خودکشی کی. رہی اس بات کی بات کہ مسیحت میں خودکشی کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، جب خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی، اور جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ نہ تو مایوس ہوتے ہیں، چاہے جس طرح کے بھی کچھ حالات ہو جائیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. اپنی جان کون دیتا ہے؟ وہ شخص کاروباری حالات میں پھنس گیا، وہ جی مجھے یہ میری معشوقہ نہیں مل سکتی، میں زندگی میں اس کام میں فیل ہو چکا ہوں. تو خودکشی عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی بات سے مایوس ہو جاتے ہیں. پادری صاحب، اجازت ہے کہ نہیں ہے کرسچینٹی میں؟ یس اور نو؟ اس میں کوئی اجازت نہیں ہے، کسی بھی طور اجازت نہیں. مسیحیت میں کسی بھی قسم کی کچھ اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی کر لیتا ہے کیا سزا ہے اس کی؟ اس میں پکڑا جائے گا، اوپر پکڑا جائے گا. دیکھیں جی، میں چاہ رہا ہوں ڈسکریج کروں، ڈیموٹیویٹ بالکل کروں. دیکھیں، اس میں جو ہم خدا کے کلام کو پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں، ہمارے حساب سے وہ انسان گناہ گار ہے. اچھا، کیونکہ جان خداوند خدا نے ہمیں دی ہے. بہت اچھی بات ہے. میں یہی چاہ رہا تھا، یہ بات جو نکل کے آئی ہے. اور میں ابھی جب بریک کے بعد لوٹ کر آؤں گا تو میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا اور منوج چوہان صاحب سے پوچھوں گا. یہ تو آپ نے کر لیا وہ کام جو نہیں کرنا تھا، کیونکہ خدا نے الاؤ ہی نہیں کیا، اجازت کسی مسلک نے، مذہب نے نہیں دی ہے آپ کو. کسی مذہب میں نہیں ہے کہ یہ اچھا کام ہے، برا کام ہے، غلط کام ہے اور اس کی نفی ہے. اب جو کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ میں آپ کو وقفے کے بعد آگے بتاؤں گا. چھتر لگیں گے نہیں لگیں گے، معافی ہوگی نہیں ہوگی، یا بار بار وہی کام کرتا رہے گا، یا مختلف آراء ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے آنے کی تمنا نہ کرے. حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور ببانگ دہل کر رہا ہوں. وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں؟ کیونکہ مشکلات کون سا ایسا آدمی ہے جو فیس نہیں کر رہا. اس دنیا میں راجہ ہو، مہاراجہ ہو، سپاہی ہو، نوکر ہو، خادم ہو، نواب ہو یا غلام ہو،
یقین جانیں ہر شخص اپنی اپنی مشکلیں ساتھ لے کے پیدا ہوا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ ہمت اور آسرا اور امید توڑ دیتے ہیں, اور خودکشی بہت دیر کی بات ہے میاں. جب آپ دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں اور مشکلات سے آپ کا سامنا ہوتا ہے, خدا اس وقت اس مایوسی کو بھی کفر قرار دیتا ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے. خودکشی تو اس اسٹیپ کا نام ہے جو آپ لیں گے, ایکشن ہے, مگر وہ جو تھاٹس آپ کے دل میں مایوس کن ہیں وہ آپ کو کس قدر کمزور کر دیتے ہیں میں بتا نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکرز کیوں بڑھ رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہر انسان اسپیکر ہے. اٹس بیٹر ٹو اسپیک موٹیویشن ردر دین ڈی موٹیویشن. نا امیدی کی بات کرنے سے بہتر ہے امید کی بات کریں. ہر انسان کو امید کی بات کرنی چاہیے, مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے علامہ رضی حسینی صاحب, جب انسان خودکشی کر لیتا ہے تو کیا خودکشی کرنے کے بعد اس کو نجات مل جاتی ہے, یا وہ فرشتوں کے سامنے سرخرو ہو جاتا ہے, اللہ کو اس کی مظلومیت پسند آتی ہے, یا اس کے کوئی حساب کتاب ہوتا ہے, سختی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس عمل کو حرام میرے رب نے قرار دیا ہے, اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہلوائے کہ یہ عمل حرام ہے. خودکشی بندہ اس وقت کرتا ہے جب کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے, یعنی تم اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. جب رب کعبہ نے تمہیں فرما دیا کہ تم میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, تم دنیا سے نا امید ہو سکتے ہو, مال و زر سے نا امید ہو سکتے ہو, لیکن میری رحمت اتنی وسیع ہے تمہیں میری رحمت پہنچے گی اور تم میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. تو بندے کو جب رب کعبہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہر چیز سے نا امیدی ہو سکتی ہے لیکن میری ذات سے نا امیدی نہیں, جب آپ نے رب ہی کی ذات سے نا امیدی ہو کر یہ عمل کر لیا جس چیز کو میرے رب نے ہی منع فرمایا تھا, تو پھر اس چیز کی بخشش و مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس عمل سے خودکشی کرے گا قیامت تک وہی عمل کرتا رہے گا, یہ اس کے لیے عذاب ہے, نار جہنم کا عذاب ہے. اگر وہ شخص حلال سمجھ کر کرتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر اس طریقے کے دیگر معاملات ہیں اور حلال نہیں سمجھتا ہے, حرام ہی سمجھتا ہے, تو ہو سکتا ہے رب کعبہ کی رحمت وسیع ہے, لیکن جو فعل حرام ہے وہ حرام ہی ہے. میں یہاں پر نرمی والی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت معاشرے میں اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں جی یہ اس عمل سے ہو سکتا ہے. نہیں, جس عمل کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا, جو رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, جو تمہیں فرما رہا ہے کہ ہر ایک سے نا امیدی ہو سکتی ہے لیکن میری ذات سے نا امیدی نہیں ہو سکتی. تو جب تم رب ہی کی ذات سے نا امید ہو گئے تو پھر کس چیز کی بخشش, کس چیز کی مغفرت؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے ایک بڑی کام کی بات کہی ہے منوج چوہان صاحب. آپ نے فرمایا کہ جس عمل کو دوہرا کے, جس عمل کو کر کے وہ خودکشی کرتا ہے, خود سوزی کرتا ہے, جان لیتا ہے, وہ اس کا عذاب بن جائے گا اور وہ بار بار ریپیٹڈلی وہی کام کرتا رہے گا تا روز محشر. یعنی اگر وہ کوئی پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر رہا ہے, معاذ اللہ, اللہ نہ کرے آپ کے دماغ میں ایسا کوئی خیال بھی آئے, تو وہ زندگی بھر اسی تکلیف کو سہتا رہے گا اور زندگی کے بعد بھی اسی عذاب سے گزرتا رہے گا. ہندو مذہب میں کیا تکلیف ہیں, کیا مشکلات ہیں اس آتما کی؟ موت کا ایک دن مقرر ہے, نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. موت تو برحق ہے اور ڈیسائیڈڈ کیا وہ ہر مذہب میں. اچھا, سناتن دھرم میں بھی ایسا ہی ہے کہ برہما جی نے تمام لوگوں کے ودھاتا نے اس کے لیکھ لکھ دی ہیں, لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے, ایک تو جنم بڑی مشکل سے ملتا ہے, 84 لاکھ جنموں کے بعد ملتا ہے. ہندو مذہب کہتا ہے, شریمد بھگوت گیتا کا کانسیپٹ ہے کہ 84 لاکھ 21 چوک 84 لاکھ جنموں کے بعد جو ہے یہ ایک اشرف المخلوقات اتم یونی کا جنم ملتا ہے. تو جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس کو آپ, اس گول کو آپ اچیو کریں. وہ مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں, ایسے کام کریں جو سماج کی بھلائی کے لیے ہو, خدمت خلق کی بھلائی کے لیے ہو, تاکہ آپ جس مقصد کے لیے آئیں وہ کر. اب بیچ میں اگر آپ نے اس کو انٹرپٹ کر کے خودکشی کر لی تو ایشور کی طرف سے بہت زیادہ ناپسندہ عمل یہ ہے, اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں, جب بھی کہیں جائیں تو کہتے ہیں کہ آتما بھٹک رہی ہے, اس کی آتما بھٹک رہی ہے. وہ آتما تو مرتا نہیں, آتما تو مرتا نہیں, مر جاتی ہے دہ, من میں تم رکھو نہیں دردا یا سن ہے. آتما تو ایسی ہے جو کالاتیت ہے, کال سے بھی پرے ہے, شسر اسے کاٹ نہیں سکتا, وایو اسے سکھا نہیں سکتی, جل اسے بھگو نہیں سکتا, اس کا تو متیو ہی نہیں ہے. لیکن وہ بھٹک اس لیے رہی ہے کہ جو کانسیپٹ اللہ کی طرف سے ہوا تھا آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا اور اپنے شریر کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے ختم کر دیا. وہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں اس لیے اس آتما کو شانتی نہیں مل رہی اور وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہی ہے, یہ سب اسی لیے ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ اس کا مارگ اللہ کی طرف سے, ایشور کی طرف رک گیا. اچھا, آپ نے اپنی موت کو ختم کر دیا. بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے ہاتھ میں ہیں بھائی, کیا بات ہے. بہت سارے کرم ایسے ہیں, ایشور نے کہا کہ آپ اچھے کرم کریں, برے کرم کریں, جیسے آپ کو.
अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां कही गई है गीता में, और बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां कही गई है। और ईश्वर ने तो यहाँ तक कहा है कि अच्छे कर्म भी छोड़ें आप, मुझे ऐसे कर्म पसंद है जो अच्छे कर्म से भी ऊपर है, निस्वार्थ। ऐसे कर्म जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, विदाउट प्रॉफिट, सही है, ऐसे कर्म मुझे पसंद है। सही है। तो मौत को तो बहुत ज़्यादा जो है वो खुदकुशी को बहुत ज़्यादा हमारे मज़हब में इसको ममनू करा देता मैं इसलिए भी आपको इजाफी ये सवाल पूछ रहा हूँ, मुख्तसरन जवाब चाहता हूँ। ख़ुद पाकिस्तान भर में मैं थर में जाता हूँ, थर में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गलती से इसका निशाना बन जाते हैं, अपनी खुदसोजी कर लेते हैं। हल कोई है, वन वर्ड हल कोई बता सकते हैं इन दोस्तों को जो आपको सुन रहे हैं? बिल्कुल, देखें, खुदकुशी के बाद सबसे पहला मरहला जो है वो एक साल के अरसे पर मुहित है, और वही यमपुरी का। मैं पहले भी ये बात बारहा बता चुका हूँ। यमपुरी का 12 दिन तक वो शरीर जो आत्मा है वो आपके घर में रहती है। फिर हम उसका जो फेनेवल करते हैं वो कस्टम्स, जो फेनेवल कस्टम्स जो 12वां करने के बाद जब उसकी यात्रा शुरू होती है वो बहुत कष्ट वाली होती है, बहुत दुखदायक। इसकी स्टोरी सुनाऊंगा तो आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं आप। यानी यमपुरी से तक पहुंचने से पहले या उसके बाद? नहीं, यहाँ घर से जब उसकी यात्रा शुरू होती है, अच्छा। आपने तो यहाँ फराइज से भागे हैं, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपने मुल्क को बदनाम किया, अपनी पूरी समाज को बदनाम करके उस पर काला टीका लगाया, और आपने ये चाहा कि मैं अब आजाद हूं और मैं जान छुड़ाना चाहता हूं, लेकिन जान तो आपकी छूट ही नहीं सकती। बरज़ख का सफर शुरू, जबकि आपका दोज़ख का जो अभी शुरू हुआ हमारा वो है 348 दिन का, जिसमें से 12 दिन आप निकाल लें और बाकी ये सारा दिन जो है वो मुसीबत का। अच्छा। यमपुरी तक, जी, यमपुरी तक जाने का सफर जो है, जो आत्मा का है, वो है 336 दिन। ये लोग गौर से सुन लें, बहुत काम की बात। और जब वहां पहुंचते हैं इतनी मुसीबत के पास, मुसीबत के साथ जब वहां पहुंचते हैं तो यमदूत तो खड़ा है। अच्छा। और हाँ, ये कौन है? यमराज। यमराज कौन? जो धर्म राजा है, जो हिसाब करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो न्यायमूर्ति है वो। नहीं, लोग जहन में ये सोच के खुदकुशी करते हैं कि यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी आपके। वो न्यायमूर्ति है, वो आपके आमाल पर सजा और जजा का अनुसार पैदा कर देगा। हिसाब किताब होगा, मगर यहाँ आपको यमपुरी, लोग समझते हैं हलवापुरी मिलेगी इसलिए चले जाते हैं। लेकिन यमपुरी का मसला यहाँ पर सख्त है। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये तो आम इंसान की बात मैं कर रहा हूँ, खुदकुशी वालों का तो चक्कर ही दूसरा है। खुदकुशी वालों को तो सच्चे, वो तो चक्कर ही दूसरा है। मैं पादरी साहब से पूछना चाहता हूं, नहीं करते हैं, ईश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करते उस इंसान को। पादरी साहब, खुदकुशी के बाद के मराहिल क्या इंसान कर लेता है? मैं डिस्करेज करने के लिए पूछ रहा हूँ। सख्तियां सहनी पड़ती हैं उस रूह को, उस सोल को, क्या वो घोस्ट बन जाता है, वो जो हम देख रहे होते हैं कि किसी और के शरीर में, जिस्म में दाखिल हो रहा है, ये मामला गुजरते हैं, उसके लिए अजाब सहना पड़ता है उसको? मेरे ख्याल है कि हम दुनिया में अक्सर सुनते हैं जी वहाँ फ़लाँ जगह बदरू आ गई जी, फ़लाँ इंसान के रूप में आ गए, उसने अपना मुतालबा रख दिया जी मेरे साथ ये ज़्यादती हुई, मेरे साथ वो ज़्यादती हुई। वो चीज़ें सारी एक तरफ, लेकिन जहाँ तक खुदकशी का मामला है, मैं अपने मुल्क के उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी हाल में भी अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हों, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है। वाह वाह। ये खुदावंद खुदा का एक, वो हमें एक तोहफ़ा है, एक वो मेहरबानी है जो उसने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों को दी है। जिंदगी तो उसने दूसरों को भी दी है ना, दूसरों शरारत को भी दी है। जानवर भी हैं, दूसरे तीसरे भी, लेकिन वो कुदरती मौत मरते हैं। लेकिन इंसानों को जो अक्ल समझ दी है, वो अक्ल समझ जो है वो कभी कभी उसके काम करना जिंदगी का छोड़ लुत्फ देती भी है। लेता है, वो सवाल जवाब सोचता भी। भी नहीं, वो वाह, सोचना चाहता ही नहीं कि मैं जिंदा रहूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन उसको जब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है ना, तो उसको आगे कोई सुकून मिल सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर, उसकी रूह में वो शैतान के आगे अपने आप को बेच देता है। मैं तो कहता हूँ पादरी साहब, आपकी बात में मजीद एक जुमला इजाफा करते हुए कि ये काम तो जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि जानवर भी खुद सोची नहीं करता ना, खुदकुशी नहीं करता। आप तो कितने, समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ चले गए। मैं एक वफ़ा ले रहा हूँ, मैं जब लौट कर आऊँगा तो एक सवाल में, अब बल्कि सवाल क्या है, मैं आपको करारदाद दे देता हूँ और मैं उलमा से राय लूँगा। स्कॉलर्स बैठे हुए यहाँ पे, खुद सोजी खुदकुशी का जिम्मेदार करने वाला तो है, अजाब भी भुगतेगा, चाहे उसको रोज़े महशर हिसाब देना पड़े, बरज़ख का सफ़र उसके लिए मुश्किल हो, कब्र में हिसाब देना पड़े, मगर कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार मैं और आप भी हैं, सोसाइटी भी है, माशरा भी है। कैसे है, उस पर क्या होगा, मैं लौट कर आता हूँ। वफ़े का एक इंतज़ार है, मुख्तसर वफ़ा होगा, अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है।
خدا آپ کو زندگی دے اور آپ اس زندگی کی حفاظت کریں الف لام میم. اسی دعا کے ساتھ سوال جواب کر رہا ہے, ڈسکریج کر رہا ہے سوسائڈ اٹیمپٹس کو, سوسائڈ تھاٹس کو اور اس طرح کی تمام چیزوں کو. اس لیے مختلف نمائندگان موجود ہیں جو معاشرے کے مختلف حصے سے تعلق رکھتے ہیں, طبقات سے تعلق رکھتے ہیں, مذاہب عالم کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. مگر ایک بات میں بتاؤں, جانے والا چلا گیا, اپنا حساب کتاب لے کے چلا گیا, وہاں کیا ہوگا وہ ذمہ دار ہے, مگر ایک حد تک ذمہ دار معاشرہ بھی ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مگر علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, سوسائٹی جو تنگی ڈال دیتی ہے ہمارے معاشرے میں, جہاں وہ غریب انسان کسی بھی طور سے بڑے مشکل حالات سے, تنگ دستی سے گزرتا ہوا روٹی اور چند ضروریات پوری کر رہا ہے اپنے, وہاں پہ اس کے اوپر قرضہ لے دے دیا تو اس کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں, ٹینشن دے رہے ہیں, یا اس کے سڑک پہ گزرنے میں اس کے رکشے کے اوپر چالان کٹ رہے ہیں, اس پہ سختیاں ہو رہی ہیں, اس طرح کے معاملات, تو ہم ذمہ دار نہیں ہو جاتے کہیں نہ کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کا سوال بہت زبردست ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آج ہم لوگ اسلام کی, دین کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن جو پیغام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین نے بیان فرمایا, ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں. ہم لوگوں میں آپس میں برداشت نہیں ہے اور ہر شخص جو ہے اس وقت اپنا مفاد دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو ظاہر بات ہے پھر وہ ناامیدی کی طرف جائے گا. خودکشی کا ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے رزق سے محروم ہو گیا, اس وجہ سے وہ خودکشی کرے گا. کسی سے محبت ہو گئی اور اس سے ناامیدی ہو گئی, وہ خودکشی کرے گا. تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ, آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی زندگیاں, سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں 3 دن ہو جاتے تھے, چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن آپ نے استعینوا بالصبر والصلاۃ, آپ نے نماز سے اور صبر سے ہمیشہ مدد مانگی. تو معاشرہ بھی اس چیز کا قصوروار ہے, لیکن کرنے والے کو پھر وہی بات ہے کہ آپ کو کسی سے امید نہیں ہونی چاہیے. جب رب کعبہ نے آپ کو بتا دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ جب تم لوگ پریشان ہو جاؤ تو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے رب کعبہ سے مدد مانگو, تو تمہیں مدد پہنچے گی. سیدہ پاک خاتون جنت کے گھر میں 3 دن ہو جاتے تھے, چولہا نہیں جلتا. وہ تو کونین کے مالک ہیں, انہی کے لیے کائنات کو سجایا گیا ہے, لیکن ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا نہیں ہوا جو کفر کا سبب بنے. کفر تو ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو ہم نے لوگوں کی اور غیروں کی زندگیوں کو نہیں دیکھنا ہے, بلکہ اسی گھرانے کو دیکھنا ہے اور اپنے نبی کی سیرت اور نبی کی حیات طیبہ کو دیکھنا ہے. جتنی آپ خواہشات زیادہ بڑھائیں گے, جتنی آپ کی خواہشات زیادہ بڑھتی ہیں, تو اسی اعتبار سے ظاہر بات ہے آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی, صحیح کہہ رہے ہیں, کمی محسوس ہوگی. جب کمی محسوس ہوگی تو عام معاشرے کے اندر اپنے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش لوگ کریں گے. تو آپ اس چیز سے باہر آئیں. آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے آپ لیجئے. ام المؤمنین سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں کافی دن ہو جاتے, کئی دن ہو جاتے, چولہا نہیں جلتا. ہم 2 چیزوں سے گزارا کرتے, ایک پانی اور ایک کھجور سے. تو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کی طرف امت کو لوٹنا ہے اگر امت نجات چاہتی ہے. جس اعتبار سے بھی دیکھیں گے حضور کی حیات طیبہ اور اہل بیت کا گھرانہ تو ہم کہتے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پہ لوگ شکوہ کرتے ہیں, یہ شکر کرتے ہیں. یعنی یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا شکری کا, نا امیدی کا. آپ بجا فرما رہے ہیں. ایک 1 ورڈ آنسر بھی لینا چاہتا ہوں, اپنے دوستوں سے لینا چاہتا ہوں میں. وہ خودکشی جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے خاتون کر لیتی ہے, یا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا, وہ کوئی گناہ نہ کر دے, کوئی جرم نہ کر دے, ایسی خودکشی کی بھی کہیں اجازت ہے؟ دیکھیں, عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز. جی, سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پوچھا گیا بھئی عورت کی کوالٹی کیا ہے, خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا وہ نامحرم کی طرف نہ دیکھے اور نامحرم اس کو نہ دیکھے. تو ایسا کون سا عمل ہوتا ہے کہ جو خودکشی کی طرف آتی ہے؟ تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو معاشرے میں اس طریقے کا عمل کرنا پڑتے ہیں جو آپ اس عمل کی طرف جاتی ہیں. عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز ہے. اسلام نے مکمل ضابطہ حیات بتایا, اگر آپ اسلام کے تقاضوں پر چلیں گے آپ کو یہ نوبت نہیں آئے گی. لیکن جو امام الانبیاء نے فرما دیا اس کے بعد دوسری بات نہیں, دوسرا کلام. منوج چوہان صاحب, ایسی کوئی مومنٹ, ایسا کوئی آدمی کے لیے رکھ لیتے ہیں, صرف عورت ہی نہیں, کوئی بھی ایسا مومنٹ جس میں وہ انسان خود اپنی جان لے لے, یہ سوچ کے کہ اب اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی ظلم نہ ڈھا دے, عزت پہ حملہ ہو جائے, تو کیا اس کی اجازت ملتی ہے؟ میں ایک شعر میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ بہت ہم نے پنڈت کئی مولوی ہیں, کسوٹی میں دیکھو تو سب مطلبی ہیں.
برا جب وقت آتا ہے ایک انسان پر تو سب کے دروازے بند ملتے ہیں، اب کوئی کسی سے ایسا ہی نہیں ملتا، مصلحت کیا ہے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو ایک عنصر تو ہمارا ریاست کا بھی ہے کہ انسان کی زندگی اس لحد تک لے گئی ہے جہاں تک اسے خودکشی کرنی پڑے۔ بہت سارے معاملات ہیں، قرض بھی ہے، عشقی بھی ہو سکتی ہیں، بہت سارے میٹرز اس میں ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو اس کو اس طرح سے ضائع کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو لوگ کہتے اور ہیں بے شک انسان خسارے میں ایک سے سوال ان بن لوگوں گیا، کے- یاد آ گیا، ایسی لگے ہاتھ تو پوچھوں، ستی کیوں ہو جایا کرتی تھی عورتیں اس زمانے میں ہے؟ میں تو اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا، ہر انسان اپنے عقیدے پہ غلط چلتا تھا نا ہے، پھر ہم اپنا ایک فیض بھی ہے۔ دیکھیں انسان دو طریقے سے جیتا ہے، ایک تو اپنے طریقے سے انڈیویجولی جو اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے اس سے جیتا ہے، اور ایک جو اسلام کو یا دھرم کو یا مذہب کو فالو کرتے ہوئے جیتا ہے۔ جب آپ مذہب کو فالو کریں گے تو مذہب میں سارے ضابطۂ حیات ہیں، مذہب گیتا condemn ایک کرتا ہے کتاب اس ہی کو۔ نہیں، وہ عمل زندگانی ہے، اور وہ آدمی ہو گیا امر جس نے یہ بات جانی ہے۔ مذہب اس کو کنڈیم کرتا ہے، اس عمل کو مذہب کہ اس کو آپ کنڈیم ستی ہو کرتا جائیں۔ ہے بالکل، کہ ایسا کوئی بھی عمل نہ کیا جائے جو شری رام کو پسند نہیں۔ شری رام صبح میں 5 بجے فجر کے وقت ابھیشیک کرنا تھا، اور خوشی کے گیت چل رہے تھے، اور اسی وقت کہا تھا بھائی کوئی ابھیشیک نہیں ہے، اور آپ کو ونواس کاٹنا پڑا، اور ونواس بہت خطرناک سزا تھی۔ اور 14 سال کا یہ بھی کانسیپٹ اس لیے ہے کہ جیسے 14 سال ختم ہوتے ہیں آپ کلیم نہیں کر سکتے۔ اس دور میں وہ لا تھا کہ جیسے آپ باؤنڈری کراس کریں گے ایودھیا کے دوبارہ ریٹرن ہوں گے، آپ کلیم نہیں کر سکتے اپنی بادشاہت کے نہیں لیے، کر سکتے۔ اسی لیے 14 سال کنٹینیوسلی رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ میں پاسٹر صاحب آپ کی طرف بھی آ جاؤں، یہ سارے معاملات بھی چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ذمہ دار بھی ہے، سزا بھی ہو رہی ہے، عذاب کا بھی کانسیپٹ ہے۔ میں اس پہ ایک الگ پروگرام بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کے مراحل کیا ہوتے ہیں، عذاب کی کیا صورتحال ہوتی ہے، خاص طور سے خود سوزی کرنے والے کے لیے۔ مگر ایک فرضیہ کنڈیشن میں لے رہا ہوں جس میں انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کوئی راہ نجات نہیں مل رہی ہے، ٹینشن ہے، روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے، کوئی سلوشن بتا سکتے ہیں وہ کیا ایسا عمل کرے، وہ کیا ایسا کارنامہ کرے جس سے اس کو نجات مل جائے، کچھ دیر کے لیے اس کو خودکشی کے خیالات ختم ہو جائیں؟ اصل میں نا یہ بڑا گہرا ایک سوال ہے، اور اس سوال میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے، علامہ صاحب نے کہا کہ جو انسان اپنے دین پر چلتا ہے، اگر وہ مسلم ہے تو وہ جب حضور پاک کی حیات ابدی کو دیکھتا ہے، حیات طیبہ کو دیکھتا ہے، اگر وہ ہندو ہے وہ اپنے دھرم کی طرف دیکھتا ہے، اور مسیح ہے تو وہ جب خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع کرتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنی خودکشی سے باز آ سکتا ہے۔ وہ آیت بھی آپ سنا رہے تھے انجیل مقدس کی، شاید بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں حبقوق نبی کی کتاب میں 3 باب کی 17 آیت، اس میں اگر اس کو جب ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں کہ نہ میرا کھیت رہے، نہ میرا مویشی رہے، نہ میرے انجیر کے ساتھ پھل لگے، لیکن میں خدا کے ساتھ پھر بھی خوش رہوں۔ اور اس وقت جو انسان خدا کے ساتھ خوش رہتا ہے وہ انسان ہیں کہ جو دنیا کے ہر ایک، مجھے بات بتائیں، اگر کوئی عاشقی میں مر گیا کیا معشوقہ بھی مر جاتی ہے؟ نہیں، وہ کسی اور کی ہو جاتی ہے، وہ تو کسی اور کی ہو گئی۔ پھر اس ماں باپ کا کیا ہے جنہوں نے اس کو بچپن سے پالا، اس کے پیدا ہونے پہ خوشی منائی؟ کیا بات ہے۔ پھر اگر کوئی قرض میں مر گیا، کوئی کیا کرے گا؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا آپ کا سر پھاڑ دے گا، بھائی کیا بات کی، آپ کو جیل میں ڈال دے گا، کیا بات کی آپ نے، آپ کو جان سے وہ بھی نہیں مار سکتا کیا جس بات نے آپ سے بہت قرض لینا ہے۔ پادری صاحب آپ نے بہت کمال کی بات کی ہے۔ اس پہ آخری منٹ کا استفادہ کرتے ہوئے میں علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، میں نے اسی سے سوال نکالا ہے۔ علامہ صاحب، عشق میں مارے جانے والی جو خودکشی ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں، کسی کے عشق میں اپنی جان دے دینا قابل قبول نہیں۔ لوگ اللہ کے عشق میں جو جان دیتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، تو وہ قابل قبول ہے؟ دیکھیں اس کا تو حکم رب کعبہ نے خود ہی بیان فرمایا ہے، جانوں کا مالک میرا رب ہے، اور اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس چیز کو بیان فرمایا۔ اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے پیچھے جان دے دیتے ہیں، ہم مسلمان صرف ایک ہی ذات کے پیچھے جان دیتے ہیں،
وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے کیا بات کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ آج کے پروگرام کا ختم ان خوبصورت کلمات کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ پیش کرنا چاہتا ہوں علامہ رضی حسینی کو، منوج چوہان صاحب کو، پادری یوسف صاحب کو، خواتین و حضرات آپ کو، ان لوگوں کو جو زندہ ہیں، امید کے ساتھ جی رہے ہیں ایمان کی حالت میں، اور نا امیدی ان کو گھیرتی نہیں ہے، ان کے پاس ایمان اتنا ہے دل میں کہ وہ یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات میں۔ ظالم ظلم ڈھاتا رہے گا، مگر جب تک خدا نے عدل کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جب تک وہ باقی ہے، اور وہ تو ہمیشہ باقی ہے، سب فانی ہے، تب تک آپ اس سے نا امید نہیں ہو سکتے۔ بس ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ خالصتاً صرف آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ 8 لاکھ خودکشیاں رواں سال ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی یہی کوئی دنیا بھر کا فیگر تھا۔ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ نوجوانوں میں زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو ایج ہے ہماری، یعنی مجھے تو یہ کہنا چاہیے جس نے زیادہ دنیا دیکھی ہے وہ زیادہ بیزار ہو جائے۔ 50 سال کی عمر کا آدمی خودکشی کرے، وہ کہتا ہے میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ یہ تو اتار چڑھاؤ ہے، اگر آج کا دن برا ہے تو کل کا اچھا ہوگا، اور قرآن خود کہہ رہا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا وقت تو بہتر ہے۔ تو بس آپ نے وہ وقت گزارنا ہوتا ہے، خدا پالنے والا ہے، رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے، اور اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کا ایک حل اپنے پاس ضرور رکھیں، توقعات کم رکھیں، لوگوں سے امیدیں نہ لگائیں، اور اس سے امید لگائیں جو آپ کی امیدوں کو پورا کرتا ہے، جو قاضی الحاجات بھی ہے۔ حضرت علی کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھے، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ کیا نصیحت اور حکمت کی بات آپ نے کہہ دی۔ تمہارے نفس کی قیمت صرف جنت ہے، اسے اس سے کم قیمت میں فروخت مت کرنا۔ تو جس نے آپ کو یہ سول دیا ہے اس کو لوٹائیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔